طالبة العلم البشرى من نور الفوز الوضاح قد نلت طموحا يا نبضي طالبتي شمسي بصباح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وإمامنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والائه أجمعين وبعد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا موتي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحیم. ہمارا جو لیکچر چل رہے ہیں ارکان اسلام کے حوالے سے، اور ہم لا الہ الا اللہ کا مفہوم، الہ کا مفہوم ہم نے یہ پڑھا، یہ سمجھا کہ اللہ وحدہ لا شریک، معبودیت کا حق صرف اور صرف اللہ کا ہے، اور کلمہ توحید کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات بابرکات سے اور صفات کمال میں وحدہ لا شریک سمجھے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، اس کا کوئی ہمسر بھی نہیں ہے، اور مخلوق اور خالق کے درمیان فرق رکھے۔ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں۔ آج کل بڑا ایک عام سی بات ہے کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں بھی اسی طرح کے الفاظ استعمال کر رہے تھے جیسے عام انسانوں کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اکثر لوگوں نے واٹس ایپ کے اسٹیٹس میں لگایا ہوتا ہے آئی لو یو اللہ۔ یہ سیم اسی طرح سے ہے جیسے آئی لو یو ماما، آئی لو یو مائی فادر، یا آئی لو یو پاپا، ایسے کر کے۔ اب جب ان کو کہا جائے تو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت بھی خالق کے ساتھ محبت کا ایک لیول ہے۔ اللہ سے محبت کا مطلب یہ ہے، یہ نہیں کہ آپ اسٹیٹس پہ آئی لو یو لکھ کے بیٹھ جائیں۔ اللہ سے محبت کا مطلب ہے اللہ رب العزت کے جو اوامر ہیں، جو اللہ نے کرنے کے لیے حکم دیا ہے، ان پر عمل کرنا۔ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان سے رک جانا، یہ ہے اللہ کی محبت۔ ان کی طرف تو ہمارا خیال نہیں ہے کہ اللہ نے روکا کن سے ہے، اللہ نے کہا کن چیزوں کا ہے، لیکن اس کے برعکس باقی چیزوں پر ہمارا خیال ضرور ہے۔ اور خاص طور پر ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی جس طرح کی چیزیں آج کل ہمارے ہاں ہوتی ہیں، عجیب و غریب قسم کی، خالق اور مخلوق کا فرق جو ہے نا وہ نہیں ہوتا۔ تو خالق اور مخلوق کے فرق کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خالق کائنات کو اس کی مخلوق پر قیاس نہیں کرنا، نہ ہی تشبیہ دینی ہے، اور نہ ہی اللہ کی صفات کی طرح کسی اور کو اس کی صفات کی طرح سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن اس کے رحم میں اور بندوں کے رحم میں فرق ہے۔ بندوں کا رحم کرنا، بندے کا رحمان ہونا، بندے کا رحیم ہونا، ورنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لرؤوف الرحیم کہا گیا ہے کہ مومنوں کے لیے بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک کی جو رحمت ہے یہ خالق کی رحمت ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، یہ عام بندوں کی جو رحمت ہے، یہ مخلوق کی رحمت ہے۔ تو اس لیے توحید کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو توحید کا لغوی معنی کیا ہے؟ وحد یوحد سے یہ مصدر ہے، کسی چیز کو اکیلا ایک تسلیم کرنا، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم اس میں دو چیزوں کو شامل نہ کریں۔ ایک تو اس کے علاوہ سب ہر ایک کی نفی، اس کی ذات کے بارے میں اظہار یعنی اثبات، اور اس کے علاوہ جتنا کچھ بھی ہے، جو کچھ بھی ہے، اس سب کی نفی۔ یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے تمام الہوں کی نفی کرنا، یہی توحید کو ثابت کرنے کا اصل طریقہ ہے۔ انبیاء کی دعوت بھی یہی تھی۔
فاعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا اور اہل نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ اور توحید کی تین اقسام ہے، توحید ربوبیت یعنی اختیارات ماننے میں اللہ اکیلا ہے، اختیارات کو ماننے میں اس کے، توحید الوہیت عبادت کرنے میں جس کی عبادت کی جائے وہ اکیلا الہ وہی ہے، اور توحید اسماء و صفات یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء، اللہ کی صفات، ان میں بھی اللہ یکتا ہے۔ دنیا میں کوئی شخص یہ دعویٰ تو نہیں کر سکتا کہ مجھے جو ہے نا وہ آپ اللہ کہے، لیکن اس کے علاوہ لوگوں نے بہت سارے دعویٰ کیے، کسی نے اپنے آپ کو رزاق کہا، کسی نے اپنے آپ کو، جیسے فرعون نے کہا نا اپنے آپ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو رب ہوتا ہے پالنہار، پالنے والا، تو اس لیے پہلے ہم نے سمجھنا ہے توحید ربوبیت کو۔ اللہ تعالیٰ کو تخلیق کائنات، اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اعلیٰ تدبیر کائنات میں یکتا اور تنہا تسلیم کیا جائے، یعنی اللہ اس کائنات کو اکیلا پیدا کرنے والا ہے، اللہ اس کائنات کا سب سے اعلیٰ حاکم ہے، تمام تر معاملات۔ دنیا کے حاکم تو یہ ہے نا کہ جناب بارش آ گئی تو لاہور ڈوب گیا ہے، اللہ وحدہ کی حاکمیت کیا ہے؟ لا شریک کی، اللہ وحدہ لا شریک کی حاکمیت یہ ہے کہ دنیا اور اس دنیا جیسے اور کروڑوں اربوں ستارے سیارے اس کائنات میں تیر رہے ہیں، ہم ایک کہکشاں کے، ایک چلتے ہوئے جو کہکشاں ہے اس کا ایک ذرہ یہ دنیا ہے، اور اس طرح کے لاکھوں کہکشاں اوپر آسمانوں میں موجود ہیں، کتنے ہی سورج اور کتنے ہی چاند اور کتنے ہی ستارے اور کتنی ہی زمینیں اور پتہ نہیں کیا کیا۔ آج سائنس جب اس عقدے کو کھولتی ہے تو سائنس کی اپنی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں کہ ہم کھڑے کہاں پر ہیں۔ اللہ کی حاکمیت اعلیٰ ہے اس کائنات میں، ہم صرف اس دنیا کے پرسپیکٹو میں سوچتے ہیں، دنیا تو کائنات کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، چھوٹا سا ذرہ۔ تو عام الفاظ میں اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اکیلا ہی پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، وہ سورج کو اگاتا ہے، وہ سورج کو ڈباتا ہے، وہ چاند کو لاتا ہے، وہ دنوں کا ہیر پھیر، وہ ستاروں کا آنا جانا، وہ ستاروں کا ٹوٹنا، وہ بننا، وہ کہکشاؤں کے اندر سفر کرنا، خلا اور نظام شمسی کو چلانا، ان سب میں اللہ اکیلا ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس جیسا نہیں ہے، وہ حاکم مطلق ہے، کوئی اس کا وزیر نہیں ہے، کوئی اس کا مشیر نہیں ہے، کوئی اس کا شریک کار نہیں ہے، کوئی اس کا ہیلپر نہیں ہے، وہ زندگی اور موت کا مالک ہے، وہی مختار کل ہے، خالق کائنات ہے، قادر مطلق ہے، جو چاہے کرتا ہے، جب چاہے کرتا ہے اور جیسے چاہے کرتا ہے، اسے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، غنی ہے، بے نیاز ہے، پوری کائنات اس کی محتاج ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہو، سورۃ فاطر کی آیت نمبر 3 ہے کہ کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں، جو آسمان سے اور زمین سے تمہیں رزق دیتا ہو؟ کیا اس کے علاوہ کوئی دوسرا اور کوئی خالق ہے، کوئی معبود ہے؟ کوئی نہیں۔ اور تمام معبودان باطلہ کی نفی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تتذکرون، کیا جو پیدا کرتا ہے اور جو پیدا نہیں کر سکتا کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کہ میں تو پیدا کرنے والا ہوں، تمہیں پیدا کیا ہے، پانی کے نطفے کے ساتھ تمہیں پیدا کیا ہے، کیا اور کوئی ایسا ہے جو پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہو؟ اور کیا پیدا کرنے والا اور نہ پیدا کرنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے اپنی بادشاہت کا اعلان سورۃ ملک کے اندر اس طرح سے کیا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، پوری کائنات کا نظام چلانے والا، وہ مختار کل، وہ حاجت روا، وہ مشکل کشا، اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے اور کوئی بھی نہیں۔ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، سورۃ اعراف کی آیت نمبر 54 ہے، سن لو، ساری مخلوق اللہ کی ہے، حکم بھی اسی کا چلتا ہے،
جو کچھ بھی جب مخلوق کی بات کرتے ہیں نا تو جو کچھ اس کرۂ ارضی پر آپ دیکھتے ہیں، جو کچھ بھی، وہ درخت ہیں، وہ چرند ہیں، وہ پرند ہیں، وہ درندے ہیں، وہ جانور ہیں، وہ انسان ہے، وہ حشرات الارض ہیں، وہ پودے ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، کچھ بھی تمام کا تمام اللہ کی مخلوق ہے۔ اس دنیا میں کوئی آ کر خدائی کا دعویٰ کر دے تب بھی وہ اللہ کی مخلوق ہی ہے، اسے بھی پیدا اللہ نے ہی کیا ہے۔ اگر پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے بارے میں کوئی شخص کوئی بات کر دے تو اس کو پیدا کس نے کیا، یا ان کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، کہ خبردار یہ بات سن لو، سمجھ لو کہ اللہ وحدہ لا شریک، ساری مخلوق اللہ کی ہے، حکم بھی اسی کا چلتا ہے، اور بہت ہی بابرکت ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت تمام جہانوں کا رب ہے، رب العالمین ہے۔ یہ آپ کی دنیا ایک جہان ہے، اس کا سورج اپنا ہے، اس کے چاند اپنے ہیں، اس کے گرد سیارے بھی ہیں، اس میں نباتات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، چرند بھی ہیں، درندے بھی ہیں، انسان بھی اس پہ بستے ہیں، جنات بھی ہیں، اور پتہ نہیں اللہ کی کون کون سی مخلوقات ہیں۔ صرف سمندر کے اندر اب تک سائنس جو ہے، سائنسدان 17,000 مخلوقات تلاش کر چکے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے اس کو پیدا کرنے والا؟ تو جو اتنا بڑا پیدا کرنے والا ہے، پھر عبادت کا حقدار بھی تو وہی ہے، اور اسی کا نام ہے، اسی چیز کو سمجھنے کا نام ہے توحید الوہیت، توحید کی دوسری قسم۔ توحید الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کسی عبادت یا عبادت کا کوئی حصہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے مخصوص نہ کرے، خواہ وہ کوئی فرشتہ ہو، کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، کوئی نیک ہستی ہو، کوئی دوسری مخلوق ہو، کوئی جنات، کوئی پری ہو، کسی کے لیے بھی نہیں، کیونکہ عبادت کا حق خالق کا ہے، اور تمام مخلوق عبادت اسی کی کرتی ہے۔ آپ ذرا سوچیں، درخت کس کی عبادت کرتے ہیں؟ کسی بابے کی، کسی پیر کی، کسی فقیر کی؟ اچھا چلے چھوڑیں، درختوں کو بھی چھوڑتے ہیں، جانور، درندے، یہ کتے، بلیاں کس کی عبادت کرتی ہیں؟ آپ سارے کے سارے کہیں گے اللہ کی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کریں گے؟ کیونکہ اس بات کی ان کو سینس ہی نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کی جا سکتی ہے۔ یہ صرف انسان کی ہی عقل اور مت ماری جاتی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے، اللہ رب العزت کی زمین پر رہ کے، اللہ رب العزت کے آسمان کے نیچے بس کے، اللہ کے اگائے گئے رزق کو کھا کے، اللہ کے پیدا کیے گئے پانی کو پی کے، اللہ کی دی گئی آکسیجن میں سانس لے کے، انسان کسی اور کے در کے سامنے سر جھکاتا ہے، ورنہ یہ تمام تر پرندے، درندے، چرند، سمندر کی مخلوقات، یہ جانور، یہ سب کچھ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ یہی دعوت تمام انبیاء نے پیش کی، یہی قرآن تعلیمات ہیں، یہی تمام تر انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر۔ سورۃ ہود کی آیت نمبر 1 اور 2 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام را، یہ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی آیات محکم ہے، پھر صاف صاف بیان کی گئی ہے، ایک باحکمت اور باخبر رب کی طرف سے ہے، اور یہ خبر کیا دیتی ہے یہ کتاب کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اور میں تم سب کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا ہوں اور بشارت دینے والا ہوں۔ تمام انبیاء کی دعوت یہی تھی، ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ ہر قسم کی بادشاہت، ہر قسم کا حکم ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، اور تم اسی کی عبادت کرو، یہی اصل اور یہی مضبوط ترین دین ہے۔ اب ذرا سمجھیں کہ ہر قسم کی عبادت ایک اللہ کے لیے خاص ہے، کسی کی عبادت میں، اللہ کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی نبی کو شامل کرنا،
किसी फरिश्ते को शामिल करना, नेक लोगों को शामिल करना किसी तरह भी जायज नहीं है। अच्छा जी, कैसी बात है, इंसान की अकल जब खस जाती है ना, जब इंसान अपनी अकल से बाहर निकल जाता है। अब जरा समझने की बात, वो बाबा जो जमीन पर था, जब वो जमीन के ऊपर मौजूद था तो उस वक्त वो बाबा जी जो थे वो मोहताज थे। रोटी हमारे घर से जा रही थी, सालन हमारे घर में जा रहा था। बाबा जी कभी गड़े से बाहर निकले नहीं थे, पेशाब अंदर ही, पैखाना अंदर ही। जब फोत हो गए तो दफन करने के लिए लोगों ने उठाया, लोगों ने नहलाया, लोगों ने कपड़े फाड़ के उतारे, लोगों ने कपड़े पहनाए कफन, और लोगों ने जनाजा पढ़ा, लोगों ने दफनाया। अब नीचे जाके बाबा जी जो है एक अल्लाह के वली बन गए हैं, और नीचे जाकर जो है ना बाबा जी सवाल के हो गए, ऊपर बाबा जी कोड़ी के नहीं थे। हम नेक हस्तियों के खिलाफ कोई अलग से बात नहीं कर रहे, ये वही तालीमात है जो अल्लाह के रसूल ने खुद अपने असहाब को दी। मदीना की सरजमीन है, सैयदना उमर जैसा आदिल हुक्मरान है, और मदीना की जमीन पर कहत फैल जाता है, सब्जा खुश्क हो गया, बारिशें पड़ी नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अक़दस कहां पर? मदीना में। क्या अल्लाह के रसूल से बढ़कर कोई और हस्ती हो सकती है? अगर कोई शख्स कब्र से मदद करने वाला होता तो फिर सैयदना उमर क्यों अल्लाह के रसूल की कब्र पर जाकर नहीं कहा कि अल्लाह के रसूल आगे इसमें? आपके चचा के पास गए, किसके पास? हजरत अब्बास के पास, और क्या कहा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मौजूद थे, हम आपके पास जाते थे, आपके साथ मैदान में निकलकर नमाज इस्तिस्का पढ़ते थे, तो आज आप हमारे साथ चले। क्यों? अल्लाह के नबी की जिंदगी में आपसे बढ़कर कोई हस्ती मौजूद नहीं थी। आज अल्लाह के नबी मौजूद नहीं है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा को हम लेकर चलते हैं अल्लाह की बारगाह में दुआ करने के लिए। जिंदा हस्ती से दुआ कराने के बारे में तो किसी ने कुछ नहीं कहा। कोई जिंदा है, कोई नेक है, कोई उस्ताद है, माँ बाप है, बहन भाई है, बड़े हैं, छोटे हैं, कोई बुजुर्ग है, कोई उस्ताद है, आलिम दीन है, तो हम कहते हैं दुआ कीजिएगा। अगर सैयदना उमर का भी ये अकीदा होता कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी बातों को सुन रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी मदद कर सकते हैं, तो कभी भी अल्लाह के रसूल के मुकाबले में हजरत अब्बास को लेकर मैदान में जाकर नमाज़ इस्तिस्का न पढ़ते, आपकी कब्र पर जाके कहते अल्लाह के रसूल आगे से नहीं। ये आयात बताती हैं कि हर किस्म की इबादत अल्लाह के लिए खास है, किसी किस्म की इबादत भी उसके नबियों से, फरिश्तों से, नेक लोगों के साथ नहीं की जाएगी। और दुआ और पुकारना भी तो एक इबादत है। हम क्या पढ़ते हैं? अद्दुआ मुख्कुल इबादत, दुआ तो इबादत का मगज है, मगज। अल्लाह ताला ने इन लोगों की तरदीद करते हुए जो अल्लाह ताला के हक़ उलूहियत में, हक़ रबूबियत में किसी और को शरीक करते हैं, अल्लाह ने इनकी तरदीद की है। कुरान में कहा इत्तखज़ू अहबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, सूरह तौबा की आयत है, आयत नंबर 31 है। उन्होंने अपने उलमा को, अपने दरवेशों को, वलियों को अल्लाह के अलावा अपना रब बना लिया था। तो अद्दी बिन हातिम ईसाई से मुसलमान हुए थे, कहा अल्लाह के रसूल हमने अपने अरबाब को, या जो हमारे रुहबान थे या हमारे अहबार थे, यानी हमारे उलमा, हमारे बाबे बुजुर्ग, हमने इनको खुदा तो नहीं बनाया था। तो आपने फरमाया क्या इन बुजुर्गों के कहने से तुम हलाल और हराम को हराम नहीं समझते अल्लाह के रसूल? तो यही तो है खुदा बनाना, क्योंकि हराम और हलाल करने का इख्तियार सिर्फ एक अल्लाह को है। हमने खुद मदीना में देखा, बंदे को कहा कि भाई ये सूट जो तुमने पहना हुआ है, अल्लाह के रसूल ने मना किया ये कलर पहनने से, कहा मेरे पीर ने कहा पहन। अब अल्लाह के रसूल मना कर रहे हैं, हुर्मत की बात अल्लाह के रसूल करे और तुम कहो मेरे पीर ने कहा है ये पहनने के लिए, तो बना लिया ना अपने अखबार को, अपने रुहबान को खुदा। तो किसी भी चीज को हलाल करने का इख्तियार, हराम करने का इख्तियार किसका है? एक अल्लाह। अब बात यह है कि इबादत कहते किसे हैं? इबादत क्या है? जो अल्लाह की करनी है, अल्लाह के सिवा किसी की करनी नहीं। तो इमाम कुर्तुबी ये फरमाते हैं रहमहुल्लाह कि इबादत दर हकीकत किसी के सामने आजिज़ी, दरमंदगी जाहिर करने का नाम।
इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह लिखते हैं कि इबादत दो बुनियादी चीज़ों पर है, एक मोहब्बत, दूसरी ताज़ीम, और यही इबादत का कुरानी तसव्वुर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नहुम कानू युसारिऊना फिल खैराति व यदऊनना रग़बन व रहबा। सूरत अंबिया की आयत नंबर 90 है कि बिलाशुबा वो भलाई के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और मोहब्बत और खौफ से हमें पुकारते हैं। यानी मोहब्बत के नतीजे में रग़बत पैदा होती है, ताज़ीम से दिल में रहबत और खौफ पैदा होता है, और अवामिर इलाही का ताल्लुक मोहब्बत से है और नवाही का ताल्लुक ताज़ीम से है। यानी हम अल्लाह ताला की मोहब्बत में अल्लाह की इबादत करते हैं, और जिन कामों से अल्लाह ने रोका है अल्लाह की ताज़ीम करते हुए वो काम नहीं करते। ताज़ीम से दिल में रोब पैदा होता है, मोहब्बत से चाहत बढ़ती है, और हम चाहत में नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं। इबादत एक ऐसा जामे नाम है जिसमें तमाम ज़ाहरी और बातनी अक़वाल और अमाल, वो सारे के सारे ज़ाहरी हैं, बातनी है, अक़वाल है, अमाल है, वो सब उससे मुराद है जो अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा है, जिनसे वो राज़ी होता है। मिसाल है, क़याम एक अमली इबादत है। क़याम करना एक अमली इबादत है। अब ये क़याम किसके लिए करना है? एक अल्लाह के लिए। अगर ये किसी और के लिए किया गया तो शिरक हो जाएगा। सजदा एक अमली इबादत है, अल्लाह के लिए करना है। रुकू एक अमली इबादत है, अल्लाह के लिए करना है। दुआ एक कौली इबादत है, जुबान से करते हैं, दिल से करते हैं कि या अल्लाह मेरी ये तकलीफ है, मेरी ये परेशानी है, मेरा ये दुख है, दूर कर दे। अब अगर ये दुआ किसी और से की जाएगी तो शिरक हो जाएगा। नज़र व नियाज एक अमली इबादत है। सदका खैरात अगर एक अल्लाह के लिए किया जाएगा तो इबादत है, किसी दूसरे के लिए करेंगे तो शिरक है। लिहाजा इबादत हर वो काम जो किसी मखसूस हस्ती की रज़ा के लिए या इसकी नाराज़गी के खौफ से किया जाए, इसलिए सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात ही इबादत नहीं है, बल्कि किसी मखसूस हस्ती से दुआ करना, उससे इल्तिजा करना, इसके नाम की नज़र न्याज देना, इसके सामने हाथ बांध कर खड़े होना, इसका तवाफ करना, इससे कोई लालच रखना या इससे डरना, ये भी इबादत ही है। और तौहीद उलूहियत क्या है कि ये काम सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह वहदहू ला शरीक के साथ किए जाएं और किसी के लिए भी नहीं। अब हम तशहुद के अंदर इसके बारे में अल्लाह से बात करते हैं। क्या कहते हैं? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। क्या कहते हैं कि हर किस्म की कौली, बदनी, माली इबादत सारी की सारी किसके लिए है? अल्लाह के लिए। कुरान इसका जिक्र इस तरह भी करता है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन। क्या नबी आप फरमा दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह के लिए है। जब जिंदगी अल्लाह के लिए है तो जिंदगी के तमाम तर उमूर भी अल्लाह वहदहू ला शरीक के हुक्म के मुताबिक ही करने हैं। इसी की बात आगे अगली आयत में की गई है, ला शरीक लहू, जिसका कोई शरीक नहीं है। व बिज़ालिका उमिरतु, मुझे इसी का हुक्म दिया गया है कि जिंदगी उसके अहकामात के मुताबिक गुजारूं। व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, और मैं सबसे ज्यादा फर्माबरदार। तो दुआ करना भी एक इबादत है, जैसा कि अल्लाह ताला ने कहा है, वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नम दाखिरीन। अब जरा समझें, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारे रब का ये फरमान है कि मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी पुकार को सुनता हूं, और बेशक वो लोग जो मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं अन करीब रुसवा होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। अब इस आयत में जो उदऊनी कहा गया है, उदऊनी मुझसे दुआ करो, इसी को कहा गया बाद में क्या? इबादती, ये मेरी इबादत है। जो बंदा मेरी इबादत से तकब्बुर करेगा वो क्या होगा? अल्लाह ताला उन लोगों के बारे में फरमाते हैं कि जो लोग मेरी इबादत से, यानी मुझसे दुआ करने से जो तकब्बुर करते हैं, इससे एक और बात भी साबित होती है कि अल्लाह ताला से दुआ ना करना भी, अल्लाह ताला से अगर दुआ ना की जाए तो ये भी तकब्बुर शुमार होता है।
اللہ سے اگر دعا نہیں کی تو یہ تکبر ہے، کیونکہ اللہ سے مانگ نہیں رہا۔ اور دعا کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کے نبی کی حدیث ہے افضل العبادت الدعاء، دعا کرنا افضل ترین عبادت ہے۔ یہ سیدنا عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے کہ دعا کرنا افضل ترین عبادت، اللہ کے رسول کی حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل میں عبادت ہے۔ تو پھر ہم اس سے سمجھ کے آتی ہے کہ ہر قسم کی عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، نذر و نیاز، دعا کرنا کس کے لیے ہے؟ ایک اللہ کے لیے، وہی نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ مشکلات میں صرف اسی کو پکارنا ہے اور اسی سے ہی مدد طلب کرنی ہے، اور اس کا اظہار، اس کا وعدہ، اس کا اعلان ہم ہر ایک نماز میں کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، اور اللہ ہم صرف اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اگلا ہے توحید اسماء و صفات۔ تو توحید اسماء و صفات کو انشاءاللہ کل ہم ذرا تفصیل سے لیں گے، تھوڑا سا لمبا ٹاپک بھی ہے اور سمجھنے والا بھی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم الشريعة غيث سح وابله، فافتر قلب الفتى غضا وريانا، لله در امرئ أفنى شبيبته، يتلو ويحفظ إسنادا وقرآنا۔